اللہ تعالیٰ سے حسن ادب کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ ادب ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتا ہے جس سے علم بلا علم ہوتا ہے۔ تمام باطنی علوم ادب کے دائرے میں ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء کرام ادب والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ النور میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً ایمان والے وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لیں۔ وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بس جب وہ آپ سے اجازت مانگیں ایسے کام کی تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں ادب کرنے والوں کو القانتین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک مرتبہ فرمایا، یا علی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔ پھر فرمایا، یا علی، میری تربیت میرے رب نے کی اور خوب کی ہے۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں کہ ادب کا مطلب ہے حکم کی تعمیل۔ ادب فقراء کا لباس ہے اور یہی لباس سب سے پہلے وہ اپنے مریدین کو پہناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا چاہی۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر برابر کھڑا کیا۔ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ابن عباس دوسری بار بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا، ابن عباس، تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کیا طاقت ہے، کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ حسن ادب بہت پسند آیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، یا اللہ، اسے دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار، اللہ کی کتابوں اور فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بے ادبی اور گستاخی کبھی نہ کرو۔ صوفی بزرگ برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رب کا روپ میں فرماتے ہیں، با ادب با مراد ہے، بے ادب بے مراد۔ کتاب مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قافلہ حاضری کی نیت سے آیا۔ اس قافلے کے بعض اصحاب فوراً ہی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور بعض اصحاب وضو کر کے اطمینان کے ساتھ کچھ دیر بعد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ حضور نے دونوں کے افعال کو بہتر فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دے رہے تھے۔ ہزاروں طالب علموں کا مجمع تھا۔ امام شافعی کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو امام کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ امام صاحب خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو گئے
طلباء حیران تھے کہ یہ کون عالم دین ہیں۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر امام صاحب کے پاس بیٹھے اور پھر رخصت ہو گئے۔ کچھ طلباء نے جرأت کر کے امام شافعی سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا، حضرت یہ کوئی جید مفسر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ دریافت کیا گیا کوئی محدث یا فقیہ؟ فرمایا نہیں۔ طلباء بصورت سوال تھے، پھر یہ ادب کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا، اصل بات یہ ہے میں قرآن حکیم کو ان سے بہتر جانتا ہوں، لیکن یہ بزرگ صاحب کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تبریز سے اصفہان تشریف لائے تو شیخ محمود اصفہانی کے ہمراہ کچھ روز قیام فرمایا۔ یہاں ایک نوعمر لڑکے کو دن رات فقیروں کی خدمت میں مصروف دیکھا۔ ایک دن اس سے دریافت فرمایا، بیٹے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ لڑکے کی تو جیسے مراد برائی ہو۔ عرض کیا، آپ کی قربت۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میری قربت سے تمہیں کیا مطلب؟ لڑکے نے جواب دیا، حضرت کی خدمت کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں کسی سے خدمت نہیں لیتا، میں تو خود کسی کا خدمت گزار ہوں۔ لڑکے نے نہایت عقیدت سے عرض کیا، مجھے اپنی خدمت گزاری کا شرف بخش دیجیے۔ لڑکے کی وارفتگی اور ادب سے آپ بہت خوش ہوئے اور اس کے سر پر دست محبت رکھا۔ پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، قطب الدین۔ خواجہ جی نے فرمایا، سبحان اللہ، انشاءاللہ دین کے کتب ہوگے۔ تمہارے اندر اللہ کی عطا کی ہوئی بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ استاد کا ادب کرو گے، ہر حکم مانو گے، تعمیل کرو گے تو وہ تمام صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی۔ تمہارا کام صرف استاد کی بات ماننا ہے۔ استاد کی بات ماننا ادب ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کی طرف آؤ گے تو ادب خود بخود سامنے آ جائے گا۔ ادب سے نصیب اچھے ہوتے ہیں اور با ادب لوگ با نصیب ہوتے ہیں۔ با نصیب ہونے کے مدارج اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 35 میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم کی صحبت میں رہ کر سلوک و عرفان کی منازل طے کی۔ مرشد کریم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے شفقت و عنایت کی اور خرقہ خلافت سے نوازا۔ خواجہ نور محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر فقیر سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو خاموشی اور ادب سے رہو، اور جو مخدوم بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مرشد کی خدمت کرے اور مرشد کی خدمت میں خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ یہ محرومی کی دلیل ہے۔ مرشد کی رضا سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو کسی مجاہدہ و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ہم ادب کی توفیق خدا سے مانگتے ہیں، بے ادب رب کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا خود کو برا نہیں بناتا بلکہ سارے جہان میں بے ادبی کی آگ پھیلاتا ہے۔ حضرت ابو علی الرقاق رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے بجائے تھوڑا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بلا علم ہوتا ہے۔ صوفی بزرگ سید محمد نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو ان کے گھوڑے کی لگام ان کے مرید خوشی محمد نے پکڑ لی اور پیدل ساتھ چل پڑے۔ کچھ مسافت کے بعد ریتیلا علاقہ شروع ہو گیا۔ تیز دھوپ اور گرمی کی شدت سے ریت گرم تھی۔ خوشی محمد کو ننگے پاؤں دیکھ کر مرشد نے اپنے جوتے ان کو دے دیے اور فرمایا، پہن لو۔ خوشی محمد نے ادب سے پکڑ کر سر پر رکھ کر کپڑے والا صافہ باندھ لیا اور چلنے لگے۔ جب گرم ریت پر مسلسل چلے تو پیر جلنے لگے اور تکلیف کی شدت چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ مرشد نے فرمایا، خوشی محمد جوتا پہن لو۔ عرض کیا،
حضور، آپ کا جوتا میرے سر آنکھوں کے لیے ہے، پاؤں کے لیے نہیں۔ یہ سن کر مرشد سید محمد شاہ نوشاہی نے فرمایا، اے ریت ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ مرید نے محسوس کیا کہ گرم ترین ریت اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور اس کی ٹھنڈک اپنے دل و دماغ تک محسوس ہونے لگی۔ یہ ہے ادب کا صلہ اور یہ ہے ولی کا حکم۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب ہم مرد کامل یعنی فقیر کے پاس حاضر ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ زبان بند کر کے بیٹھ جائیں، لیکن آنکھ اور کان کھلے رکھیں اور ان کی مجلس میں انہی کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف رہتا ہے۔ پانی کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کرنا ہو تو ایک برتن اوپر ہوگا تو ہی پانی آہستہ آہستہ نچلی سطح پر رکھے ہوئے برتن میں آ جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، اور جب وہ نوجوان اتنے فاصلے پر ہوا کہ اسے خواجہ جی نظر آنے لگے تو وہ فوراً گھوڑے سے اتر آیا اور لگام پکڑے پیدل چل کر آپ کے پاس آیا اور قریب آ کر سلام عرض کیا اور اجازت لے کر پھر پیدل چل پڑا۔ جب تک آپ اسے نظر آتے رہے وہ پیدل گھوڑے کی لگام پکڑے چلتا رہا اور بہت دور جا کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے اس کی عاجزی، انکساری اور ادب دیکھ کر فرمایا، شمس الدین التمش فقیر دوست ہے۔ صوفی بزرگ سید ذوقی محمد شاہ فرماتے ہیں، بلا شبہ مرشد کی صحبت عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں ادب سر فہرست ہے۔ ادب لازم ہے ورنہ عبادت بیکار ہے۔ مرشد کامل اللہ کا مظہر عتم ہے اور کعبہ بھی اللہ کا مظہر ہے، لیکن مرشد کامل کا مرتبہ کعبہ سے بہت بلند ہے اور کبھی بھی مرشد کی خدمت میں بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کا احترام لازم ہے کہ جب وہ ظاہری طور پر موجود ہیں تو کسی سوال کا جواب نہ دے یا کہ مرشد خود اسے اجازت دے دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی گروی رکھ کر اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے لوبیا میں نمک ڈال کر پیش کیا تو مرشد نے انہیں دعا دی، نظام الدین اللہ کرے تیرے لنگر میں 70 من نمک روز پکا کرے۔ پھر فرمایا، اللہ سے دعا کی ہے جو کچھ تو اللہ سے چاہے وہ تجھے عطا ہو۔ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قوم یا جس فرد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف اور روحانی اقدار کی چھاپ نہ ہو، اس کا یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ غلطی کی معافی مل جاتی ہے، گستاخی کی معافی نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں، روحانیت کا پہلا سبق با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے، اور یہی آخری سبق بھی ہے، اور یہی سالک کی زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اس پہلے اور آخری سبق کے درمیان تمام علوم مقام ادب کے درجات ہیں۔ روحانی علوم، قرآنی علوم، تصوف کے علوم ادب کے دائرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ادب کے دائرے سے باہر روحانی علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ادب کے دائرے میں علم روشنی ہے اور روشنی کے مدارج روحانی علوم ہیں، جبکہ ادب کے دائرے سے باہر جہالت ہے اور تاریکی ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر کبھی لکیر مت پھیرنا، کیونکہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ دائرہ بنا دیا کرو، جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ادب جب اس قدر با ادب ہوا کہ دوئی ختم ہو گئی تو ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید اپنے خانوادہ کے بارے میں فرمایا، میں نے اپنے شاگرد
خواجہ شمس الدین کو پیس کر سرما بنا دیا ہے، کوئی چاہے تو آنکھوں میں لگا لے اور کوئی چاہے تو اڑا دے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ قومیں بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ نبیوں کی بے ادبی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن ادب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔